أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يزاحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، عزیزان گرامی قدر، عزیز ساتھیو، بزرگوں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم الشان 4 قربانیاں تفصیلاً 3 قربانیوں کا تذکرہ پچھلے 3 ہفتے سے ہو چکا ہے. آج چوتھی قربانی اور چوتھا معجزہ جس کا ذکر کرنا ہے، جس کو ہم اور آپ قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عظیم الشان چیز شروعات ہوئی ہے. وہیں سے اس چیز کا آغاز ہوا ہے. قربانی جو آج سے نہیں، آج سے 1400 سال پہلے سے ہی یہ چیز جاری اور ساری ہے. پوری امت مسلمہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ قربانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. قربانی کا تذکرہ قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، آگے فرمایا ومحیای اور میری زندگی، اور اس کے بعد فرمایا ومماتی اور میرا مرنا اور میری موت للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے. معلوم یہ ہوا نماز ہو یا قربانی ہو یا موت اور زندگی سے اس کا تعلق ہو، ہر ایک رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. خالصتاً پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے یہ عبادت ہونا چاہیے. اس کا مقصد اور اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ دکھلاوا، ریاکاری، شہرت نہیں ہے. فرمایا قربانی کا مقصد، اس کا مقصد اصلی یہ رب العالمین کی رضامندی ہونا چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے پتہ یہ چلا کہ قربانی کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے. آئیے دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ کتنی عظیم الشان چیز ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک، نماز پڑھیے، نماز بقرعید پڑھیے، وانحر اور
حیثیت پر واجب ہے، صاحب ثروت پر یہ قربانی واجب ہے۔ سب سے پہلے اس کا تعلق نماز سے ہے، نماز کے بعد قربانی کا حکم ہے۔ یہ دونوں چیز کو ایک جگہ پہ بیان کیا ہے قرآن میں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قربانی یہ کتنی اپنے اندر اہمیت کے حامل ہے، جس کا اندازہ قرآن سے لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے اس سے ہٹ کر کے اب ذرا احادیث مبارکہ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور آپ کی احادیث سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور حضور کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ پہلے ہم لوگ نماز بقرعید پڑھتے تھے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد ہم لوگ قربانی کرتے تھے، اور جس نے ایسا کیا پہلے نماز پڑھی ہے اس کے بعد قربانی کی ہے، اس نے میرے طریقے کے مطابق اس نے عمل کیا ہے، اور جس نے اس کا برعکس کیا ہے پہلے قربانی کی ہے اس کے بعد نماز پڑھی ہے، فرمایا اس نے میری سنت سے اس نے انکار کیا ہے، میرے طریقے کو اس نے نہیں اپنایا ہے، میرا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ تو صرف گوشت کھانا ہے اور گوشت کھانے کے علاوہ اس کا کچھ اور فائدہ اس کا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سب سے پہلے نماز ہے، نماز کے بعد قربانی ہے۔ یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اہمیت اس امت کے اندر کتنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور موجود ہے، چنانچہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ کہ میرے آقا جناب رسول اللہ نے 10 سال آپ نے مدینہ میں آپ نے قیام فرمایا ہے۔ آپ نے مکہ سے آپ ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے ہیں اور آپ وہاں پر 10 سال رہے ہیں، مسلسل آپ نے 10 سال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ آپ نے 10 سال 10 سنین 10 سال آپ نے وہاں یعنی مدینہ المکرمہ میں آپ نے قیام کیا ہے، آپ نے زندگی بسر کی ہے اور آپ نے لگاتار آپ نے 10 سال قربانی کی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے 1 سال آپ نے قربانی کی ہے پھر آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ نے پوری زندگی نہیں کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور لگاتار مسلسل دوام کے ساتھ آپ نے پوری زندگی آپ نے قربانی کی ہے۔ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قربانی یہ اپنے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے، اور قربانی چاہے مال کا ہو چاہے قربانی کسی اور چیز کا ہو، یہ اپنے اندر ایک مقام رکھتا ہے، اپنے اندر ایک اپنی حیثیت اس کے اندر ہے۔ چنانچہ اس کے علاوہ اور روایات موجود ہے، چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چوتھا امتحان جب آپ سے لیا گیا ہے، چوتھا امتحان یہ تھا سیدنا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، چنانچہ عمر جو آخری عمر کاٹ رہے ہیں، جوانی گزر چکی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، جب وہ آخری عمر کو پہنچے ہیں اور پھر دعا مانگی ہے رب ہب لی من الصالحین، پروردگار عالم آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، آپ مجھے ایک لڑکا عطا فرما دیجئے، میں یہ چاہتا یہ ہوں ایک لڑکا ہو جو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، ایک لڑکا ہو جس کو دیکھ کر میرا دل سرور کو پہنچ جائے، ایک لڑکا ہو جس کو دیکھ کر کے میری زندگی کے غم جو ہے آسان ہو جائے۔ میں یہ چاہتا میں یہ ہوں میری زندگی میں ایک بیٹا ہونا چاہیے۔ مجھے یہ امید ہے آج کہ میری عمر ابھی اس کام کا نہیں ہے، میری جوانی نہیں ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میرا قدم بڑھاپے میں آ چکا ہے، اور یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ تو احکم الحاکمین ہے، آپ تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے لیے مشکلات ہو سکتی ہے لیکن آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میری خواہش یہ ہے، میرا تمنا یہ ہے، میرے دل کی خواہش یہ ہے آپ مجھے ایک لڑکا عطا کیجیے، نیک بھی ہو اور وہ فرما بردار بھی ہو۔ چنانچہ دعا مانگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بشارت دی ہے ایسے لڑکے کی جو
ذات اللہ کی ہے۔ ہاں چاہے وہ نبی ہو تب، یا وہ رسول ہو تب، چاہے وہ خدا کا نمائندہ ہو تب، چاہے وہ بزرگ ہو تب، چاہے وہ صحابہ ہو تب، چاہے وہ بزرگان دین ہو تب، چاہے وہ کوئی بھی ہو دنیا کا انسان بسنے والا کہیں کا بھی ہو، چاہے وہ یہاں کا بسنے والا ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی بسنے والا ہو، اگر کوئی کسی سے مانگ سکتا ہے اور کوئی اگر دے سکتا ہے اولاد، وہ صرف اور صرف رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو لڑکا بھی دیتا ہے، جو لڑکی بھی دیتا ہے، جو دونوں کو ملا کر کے بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ کام کسی اور کا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس بات کو غور و فکر سے کرنا چاہیے۔ ہم کسی سے اولاد نہیں مانگے، اگر ہمیں اولاد کی ضرورت ہو، ہم رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگیں گے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ ہم دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور ایک زمانہ گزر گیا ہے اور گھر والوں سے تانا دیتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں ہم نے بہو کیسے لایا ہے، ہم نے لڑکی کیسی لائی ہے، کہ زمانہ گزر گیا ہے، 10 سال ہو چکا ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ہاں انہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اپنے بیویوں کو تانا دینے والوں، اپنے بہو کو تانا دینے والوں، یہ بات دل کے آنے پر لکھ لینا چاہیے۔ یہ سب کا تعلق کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کا تعلق رب العالمین کے ہاتھ اور قبضے اور قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ لڑکی دے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا، جسے چاہتا ہے لڑکا دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اس کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے، اس کا تعلق رب العالمین سے ہے۔ دعا مانگنے والے پیغمبر ہے، دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ اولاد ملتا ہے، چنانچہ لڑکا ملتا ہے جس کا نام سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب بڑھاپے کی عمر میں لڑکا مل رہا ہو اور پھر انتہائی ایک مرتبہ وہ سو رہے تھے، پھر آواز آئی ہے، خواب انہوں نے دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد پیغمبر کی خواب جو ہوتی ہے یہ وہی ہوتی ہے اور اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے، چنانچہ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، چنانچہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ ان کے والد اپنے بیٹے سے جب صبح ہوئی ہے، باپ نے بیٹے سے یہ کہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں یہ دیکھا ہے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو کہ میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے میں خواب میں، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا منشا کیا ہے؟ لیکن وہ بیٹا بھی بیٹا تھا، اس نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا، اے میرے والد گرامی، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ستجدنی، آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ اس خواب کا تذکرہ جب پیغمبر نے اپنے بیٹے سے کیا ہے اور قرآن کا یہ حکم آیا ہے، چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والدہ حضرت ہاجرہ سے یہ کہا کہ میں بیٹے کو ایک دور دراز میدان میں لے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے والدہ نے، ان کی بیوی نے ان کو نہلایا ہے، دھلایا ہے اور پاک صاف کپڑے پہنا کر کے ان کے والد بیٹے کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور پھر راستے میں شیطان ملتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ یہ تو بڑی تمناؤں کے بعد یہ بیٹا ملا ہے، بڑی مشکلوں کے ساتھ یہ بیٹا ملا ہے، بڑھاپے کی عمر میں یہ بیٹا ملا ہے، بیٹا ایک ہے، آپ کا نور نظر ہے، لخت جگر ہے، اتنا پیارا بیٹا ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے۔ کائنات میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے، تاریخ میں کسی نے ایسا بھی کیا ہے، شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پیغمبر تھے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 گرگریاں اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر آگے کا
پھر آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر شیطان آتا ہے، پھر وہی کچھ کہتا ہے کہ اے ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کیا کوئی انسان بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ پھر 7 کنکریاں اٹھاتے ہیں اور اس شیطان کو مارتے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ پھر شیطان آتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہی جواب دیتے ہیں، پھر کنکریاں اٹھا کر کے مارتے ہیں۔ اس طریقے پر جب اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جب اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں اور باپ اپنے بیٹے کو لیٹاتے ہیں اور سلاتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے نے یہ کہا ہے، یہ تفسیر معرف القرآن میں مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے بیٹے نے یہ کہا، ابا آپ تو مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک کام آپ کر لیجئے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے اور آپ اپنی آنکھوں میں کچھ کپڑا لگا لیجئے تاکہ آپ کو ترس نہ آ جائے، تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے۔ باپ اپنی آنکھوں پر وہ کپڑا لگاتے ہیں، پٹی باندھتے ہیں اور پھر بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، لیکن معاملہ کچھ عجیب و غریب تھا۔ جب چھری چلاتے ہیں لیکن وہ چھری چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب دونوں راضی ہو گئے ہیں، جب دونوں خدا کے حکم کو مان لیا ہے، وتلہ للجبین، اور کروٹ کے بل لٹا دیا ہے، پیشانی کے بل لٹا دیا ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو، جب لٹانے کے بعد جب ذبح کرنے کی باری آتی ہے، حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پھر غصہ ہوتے ہیں اور چھری سے یہ کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں درختوں کو کاٹتا تو کٹ جاتا، اگر میں کسی اور چیز کو کاٹتا وہ چیز کٹ جاتی، لیکن اس پر چل کیوں نہیں رہی ہے؟ آواز آتی ہے، اے ابراہیم یہ اس سے چلنے والی نہیں ہے، میں نے حکم دیا ہے، یہ چھری چلنے والی نہیں ہے۔ رب العالمین کا حکم مان کر کے چھری نہیں چلتی ہے، ایک ہم اور آپ ہے۔ ہمیں رب العالمین کا کوئی بھی چیز ہمیں پسند نہیں ہے، نہ رب العالمین سے ہمیں ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی ہمیں خوف نہیں ہے۔ ایک چھری بھی رب العالمین کے حکم کو مان کر کے وہ چھری نہیں چلتی ہے۔ ہم اور آپ رب العالمین کی کتنے بات مان رہے ہیں، پیارے آقا کی کتنی باتوں کو ہم مان رہے ہیں اور ہم عمل کر رہے ہیں، چنانچہ وہ چھری نہیں چلتی ہے۔ آخرکار یہ ہوتا ہے، چنانچہ اس کے بدلے میں رب العالمین نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا ذبیحہ میٹھے کی شکل میں جنت سے رب العالمین نے بھیج دیا ہے اور وہ ذبح ہوا ہے، اور باپ بیٹے دونوں بیٹے بچ چکے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کے بعد فرمایا ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ عظیم الشان، یہ بڑا کارنامہ تھا، یہ بڑا امتحان تھا، یہ بڑی آزمائش تھی کہ ایسا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو، نہ کائنات میں کبھی ایسا ہوا ہے۔ اور اس دوران یہ زمین و زماں سب حیران تھے، یہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، یہ معاملہ کیسا ہے؟ یہ تمام فرشتوں میں ہلچل مچ گیا ہے، تمام لوگ حیران و پریشان ہیں، لیکن یہاں مقصد یہ امتحان تھا، یہاں پر مقصد یہ دیکھنا تھا کہ بیٹا جو ملا ہے، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی بات کو مانتے ہیں یا میرا حکم کو یہ مان کر کے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ سنت ابراہیمی جو قربانی ہے 1400 سال سے لے کر کے آج تک یہ جاری اور ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو رب العالمین کو اتنا زیادہ پسند آیا ہے کہ اعلان کر دیا ہے، جب تک قیامت قائم رہے گی، جب تک دنیا کے اندر لوگ زندگی بسر کرتے رہیں گے، میں تیری سنت کو میں زندہ کر دوں گا۔ چنانچہ آج زمانہ صدیاں گزر گئی ہے لیکن آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی عظیم الشان تاریخ کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی سے ہمیں کیا ملتا ہے جو ہم اور آپ ہر سال کرتے ہیں؟ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے، تمہارے جد امجد، تمہارے باپ، تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی
ملے گا، ہم اس کا کیا نتیجہ ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، کوئی انسان بالوں کو گن سکتا ہے؟ بکری کے اندر کتنے بال ہے، جانور کے اندر کتنے بال ہے؟ انسان پوری زندگی نیکی کر لے لیکن وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو مقام قربانی کے ذریعے سے جو مقام آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے، اور انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے طاقت میں نہیں ہے کہ وہ جانوروں کے بالوں کو گن لے۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ فصوف یا رسول اللہ، کہ جس جانور میں بال نہیں ہوتے ہیں، اون ہوتے ہیں، بھیڑ ہے، میڈھا ہے، کہ اس کے اندر بال نہیں ہے، اون کی شکل کیا ہوتا ہے، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ یہ پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو قربانی کی اہمیت کو بتایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ یہ قربانی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے۔ پیغمبر نے مسلسل دوام کے ساتھ آپ نے پوری زندگی آپ نے قربانی کی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قربانی کے جو جانور ہے، یہ قربانی کے جو جانور ہے یہ اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہ اپنے بالوں کے ساتھ کھروں کے ساتھ یہ آئے گا، یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو بھی وزن کیا جائے گا اور اس کے بدلے میں بھی انسانوں کو نیکی ملے گی۔ پیغمبر نے آگے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ زمین میں خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، ایسا نہیں ہے کنجوسی نہیں کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ دل کو بڑھ کر کے قربانی کیا کرو۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ پیغمبر کی احادیث مبارکہ ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ قربانی جو ہم اور آپ ہر سال کرتے ہیں یہ عظیم الشان چیز ہے۔ اللہ نے جس کو حیثیت دی ہے، جس کو دولت دیا ہے، جس کو مال دیا ہے، وہ لاپرواہی نہ کرے، وہ اپنے طرف سے ضرور بھی ضرور قربانی کا اہتمام کرے، اور پھر ہو سکے تو پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی ہے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے آپ نے قربانی کی ہے۔ چنانچہ دو جانور لایا گیا، پیغمبر نے ایک جانور کو ذبح کیا، فرمایا یہ میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ دوسرا جانور لایا گیا، فرمایا یہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، جو آنے والی امت ہے، جو غریب ہوں گے، جو تنگ دست ہوں گے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، روپیہ نہیں ہوگا، میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ ہم پر ضروری ہے، ہم پر فرض بنتا ہے، ہم پر احسان ہے پروردگار عالم کا، ہمیں بہت کچھ ملا ہے، ہم ایک نام اس محسن کے طرف سے بھی ہم کریں۔ رب العالمین کے جو نمائندہ ہے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے۔ ایک روایت اور ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی حیثیت کا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بقرعید والے دن جو کچھ خرچ کرتا ہے، ما انفقت الورق فی شیء افضل، قربانی کے دنوں میں انسان جو خرچ کرتا ہے، جو پیسہ خرچ کرتا ہے، رب العالمین کے یہاں اس پیسے کے وہ مقام نہیں ہے جو مقام قربانی کرنے کا مقام ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایام نحر قربانی کے 3 دنوں کے اندر آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کر دیں، آپ بیواؤں کا سہارا بن جائے، آپ ایک نہیں ہزاروں لڑکیوں کا شادی کرا دیں، لیکن وہ مقام نہیں ملے گا جو مقام قربانی کے ذریعے سے رب آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ رب العالمین تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے معافی کرانے والا، میں تو اس کو قربانی کے بالوں
کے بدلے میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے نیکیاں دے دوں گا، میں اسے انعام کے دروازے کھول دوں گا۔ یہ رب العالمین تو بہانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں، ہم صاحب حیثیت بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، لیکن ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ ہاں اس سے ہمیں اور آپ کا ہی نقصان ہے، رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ 1400 سال سے آج تک تمام امت نے اس پر عمل کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی قربانی کو ترک کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو صاحب حیثیت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، وہ کس منہ سے ہماری عیدگاہ آئے گا، وہ کیا منہ لے کر کے آئے گا؟ یہ وعید ہے، یہ ڈانٹ اور ڈپٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دن عید کی نماز نہ پڑھے، مطلب یہ ہے وہ انسان کو قربانی کر دینا چاہیے، لیکن قربانی نہیں کرتا ہے، یہ اس کی برکات سے محروم ہوگا۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ الگ ہے، لیکن قربانی کے علاوہ اسے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، چنانچہ آج 8 ذی الحجہ ہے، کل 9 ذی الحجہ ہے، کل کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، چنانچہ یوم عرفہ کے بارے میں یعنی 9 ذی الحجہ کے بارے میں آئیے ذرا 1-2 حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا آقا نے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی کل کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن جو روزہ رکھتا ہے، اگلا ایک سال کا اور آئندہ 1 سال کا 2 سالوں کا گناہ پروردگار عالم معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دن کا روزے کے بدلے میں یہ ثواب مل رہا ہے، یہ نیکیاں مل رہی ہے کہ گزشتہ 1 سال جو آپ نے گناہ کیا ہے اور آئندہ 1 سال جو آپ سے گناہ ہوگا، ان یکفر السنۃ التي قبلہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کی معافی ہے، وہ ایک روزہ کے ذریعے سے ہے۔ تو اس روزے کو ہم اور آپ بالکل نہ چھوڑے، چاہے آپ مرد حضرات ہو چاہے خواتین حضرات ہو، انہیں یہ پیغام پہنچا دینا چاہیے۔ یہ یوم عرفہ، اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، روزہ تو ایک رکھ رہا ہے لیکن 2 سال کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ روزہ ایک ہے لیکن 2 سالوں کے روزے کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ ایک تیسری روایت موجود ہے، چنانچہ فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، دیکھنے میں تو ایک روزہ ہے لیکن 1000 روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، 1000 روزے کے دن کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فضیلت کم نہیں ہے، یہ فضیلت بہت زیادہ ہے یوم عرفہ کا، اس لیے اس کا اہتمام ہم خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرائے۔ اور اس بات کو یوم عرفہ کتنی عظیم الشان یہ دن ہے، فرمایا خیر الدعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یہ ہے جو عرفہ کے دن کیا جائے، یعنی جو 9 ذی الحجہ جو کل کے دن جو دعا کی جائے گی، اس کے اندر قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، براہ راست آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یوم عرفہ یہ کتنی عظیم الشان دن ہے، فرمایا پیارے آقا نے کہ یہ دن ایسا دن ہے ما من یوم اکثر، کہ یہ اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، جہنم سے جنت بھیجتے ہیں کہ اتنا اس سے زیادہ کسی اور دنوں میں نہیں بھیجتے ہیں جتنا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں رات کو اس کا اہتمام کرے۔ کل کا دن ہر آدمی یہ نیت کر کے اٹھے کہ کل کا روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کھایا ہے، آپ نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا، سحری کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ صبح کے وقت آپ کھلی ہے نیت کر لیجئے روزہ ہو جائے گا۔ ایک روزہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، اور پوری زندگی میں ہم گناہ کر کے ہم نے زمینوں کو پھڑ دیا ہے، تو اس لیے ایک روزہ رکھیں گے، تمام گناہ آپ کے مٹ جائیں گے، دھل جائیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہمارے یہاں 7 بجے رکھی گئی ہے، 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد آپ تشریف لے آئیں اور
اور تاکہ وقت پر نماز کھڑی کر دی جائے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، اور ایک بات اور یاد رکھ لیجیے، قربانی آپ کریں گے تو اس کا خاص اہتمام کریں کہ بالکل جانور، ایک تو مسئلہ بھی سن لیجیے، جبکہ وہاں جہاں آپ ذبح کر رہے ہیں وہ جگہ ذبح کرنے کے بعد مکمل طریقے سے صاف کر دے، پردے میں کرے تاکہ کسی کو کوئی دشواری نہ ہو، کوئی غلاظت نہ ہو، کوئی وہاں پر جو ہے بدبو نہ آئے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد فوراً اس جگہ کو آپ صاف ستھرا کر دے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر ذبح کرنے کے بعد گزارش ہوگی آپ سے، اس کو سوشل میڈیا پر، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، اسٹیٹس میں ہرگز اس کو نہ ڈالیں، ہرگز اس کو نہ ڈالیں۔ اور آپ اس کو روکے گھر والوں کو، اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو آپ فیس بک وغیرہ میں ہرگز نہ ڈالیں، اس لیے اس سے ماحول خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر چند مسائل، ایک تو مسئلہ یہ ہے، آدمی جب ذبح کرے، جس کسائی کو یا جو ذبح کر رہا ہے منہ میں گٹکا نہ لے، منہ میں کوئی چیز کھا کر کے ذبح نہ کرے، اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے منہ میں چیز رکھ لیتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام یہ کرے، جب جانور ذبح کر رہے ہوں منہ کے اندر کوئی چیز نہ ہو، جب ذبح کر لے اس کے بعد آپ کو جو چیز کھانا چاہے کھا سکتے ہیں۔ اور جو آدمی ذبح کرنے میں دو آدمی مل کر کے ذبح کر رہے ہوں، دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری اور لازم ہے۔ اگر ایک بھی نہیں پڑھے گا تو قربان یعنی وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ایک ہے ہاتھ، اس کے پاؤں کو پکڑنے والا، اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دو آدمی چھری کا پکڑ کر کے چلا رہے ہیں، ان دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور جو ہے جانور کے 4 رگ ہوتے ہیں، 4 میں سے 3 کم از کم 3 کا کاٹنا ضروری ہے۔ ایک جو ہے ایک جس سے وہ کھاتا ہے، ایک رگ وہ ہے، اور ایک وہ رگ وہ ہے کہ جو اس سے سانس اور وہ ہوا وہ لیتا ہے، اور 2 رگ وہ ہے جس سے خون جو دوڑتا ہے۔ یہ 4 رگیں ہوتی ہے، 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کا کٹنا ضروری اور لازم ہے۔ ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ جو آدمی ذبح کر رہا ہے تو جس کے نام سے ذبح ہو رہا ہے، اگر وہ ذبح نہیں کر رہا ہے خود سے تو کم از کم جس کے نام سے ہو رہا ہے وہ وہاں موجود رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے۔ پیغمبر نے فرمایا، اے فاطمہ جانور ذبح ہو رہا ہے تمہارے نام سے، تم یہاں موجود رہو، لیکن ہاں شرط یہی ہے کہ کوئی غیر محرم ذبح نہ کر رہا ہو۔ یہ چند مسائل تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ